حجاج ابن یوسف کون تھا؟ اس نے کیا ظلم کیے اور اس کی دردناک موت کیسے ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حجاج ابن یوسف کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل ڈسکور دا نالج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حجاج ابن یوسف بنو ثقیف قبیلہ سے تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں کوفہ کا گورنر تھا۔ یہ ایک انتہائی ظالم شخص تھا۔ اس کے دور میں مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ حجاج ابن یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے قرآن پر آراب لگوائے تھے۔ ناظرین، حجاج ابن یوسف حافظ قرآن اور شراب نوشی اور غلط کاری کے کاموں سے بھی بچتا تھا، لیکن اس کا ایک گناہ ہی اس کی تمام اچھائیوں پر باری تھا، اور وہ گناہ تھا اس کا ظلم۔ وہ اپنی زندگی میں ایک نہایت ظالم اور خونخوار درندے کی شکل کا روپ دھار چکا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف حجاج اللہ کے ولیوں اور صحابہ کرام کا خون بہا رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس ظالم شخص نے 1,20,000 سے زائد انسانوں کا قتل عام کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک وقت میں 80 ہزار لوگ ہوتے تھے، جن میں 20,000 خواتین بھی شامل تھیں۔ حجاج نے جو آخری قتل کیا وہ ایک عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ میرے قتل کے بعد کسی اور کے قتل پر قابض نہ ہو سکے۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت طاری ہو گئی اور وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ حجاج جب بھی سوتا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خواب میں آتے اور اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے خدا کے دشمن، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ناظرین، اس کے ساتھ حجاج ابن یوسف ایک انتہائی مہلک اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو سخت سردی لگتی تھی، وہ کانپتا تھا۔ اس کے پاس آگ سے بری ہوئی انگیٹھیاں لائی جاتی تھی اور اس کے اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال تک جل جاتی تھی، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو اس کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ جب ایک حکیم نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک دھاگے کے ساتھ باندھ کر اس کے حلق میں لٹکایا تو تھوڑی دیر بعد جب اس نے ٹکڑے کو حلق سے واپس نکالا، اس ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب نسل کے کیڑے تھے، اور وہاں اتنی بدبو تھی کہ پورے 1 مربع میل کے فاصلے تک پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج حکیم کو بولا کہ تو کدھر جا رہا ہے، میرا علاج تو کر۔ تو حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ جب حجاج مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور وہ فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ظلم نہ کر، مگر تو باز نہ آیا۔ جب حجاج کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے قریبی عزیزوں کو بلایا اور کہا، میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہونے سے پہلے میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، اللہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اللہ کے غضب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔